السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو درخواست قبول فرما لینے میں کسی طرح کی تشویش و تردد کی کوئی وجہ باقی نہ رہی تھی۔ ظاہر میں شکل تو یہ تھی، اور حقیقت میں قضا و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ تقدیر کا لکھا ہوا مٹتا نہیں۔ آپ کی شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ شہادت کا جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بےتاب کر دیا تھا، اسی لیے تو شہادت کی کشش میدان کربلا کی جانب کھینچے لیے جا رہی تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کچھ اس طرح تھا: دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ اکابر صحابہ اکرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت ہی منت و سماجت کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف نہ لے جائیں، مگر ان سب کی کوششیں ناکام رہی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کے لیے پختہ ارادہ فرما لیا، اور 3 ذی الحجہ 560 ہجری کو اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اور غلاموں کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ کربلا جانے والے اہل بیت، اے ایمان والو، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور علیل تھے، بیمار تھے۔ حضرت امام پاک کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر، جو یعلا بنت ابی مرہ کے بطن سے ہیں، ان کی عمر 18 سال کی تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام کے دوسرے بیٹے، جنہیں حضرت علی اصغر کہتے ہیں، یہ شیرخوار بچے تھے۔ حضرت امام کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ساتھ تھی، جن کی عمر 7 برس کی تھی۔ ان کی ماں کا نام رباب بنت امرؤ القیس تھا۔ حضرت سکینہ کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھی، ایک حضرت شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے: نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت عمر، نمبر 4 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 فرزند: نمبر 1 حضرت عباس بن علی، نمبر 2 حضرت عثمان بن علی، نمبر 3 حضرت عبداللہ بن علی، نمبر 4 حضرت محمد بن علی، نمبر 5 حضرت جعفر بن علی، حضرت امام پاک کے ساتھ تھے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عقیل کے بیٹوں میں حضرت مسلم تو اپنے بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ پہلے ہی کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، اور 3 بیٹے: نمبر 1 حضرت عبداللہ، نمبر 2 حضرت عبد الرحمن، نمبر 3 حضرت جعفر امام پاک کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد، حضرت عون کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔ حضرت محمد اور حضرت عون امام پاک کی حقیقی بہن حضرت زینب بنت علی کے بیٹے اور امام پاک کی بھانجے ہیں۔ اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین اور دوسرے کم عمر شہزادگان جیسے حضرت عمر بن حسن اور حضرت محمد بن عمر بن علی قیدی بنائے گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت تیزی کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ راستہ میں بشیر بن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ امام پاک نے ان سے کوفہ کا حال دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام پاک نے فرمایا سچ ہے، اور آگے راستہ میں عرب کا مشہور شاعر فروزق سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر جاری رکھا کہ بطن الرما کے نام مقام سے آگے بڑھے تو عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام پاک کی بہت منت و سماجت کی کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائے، وہاں آپ کو یقیناً شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ حضرت امام مسلم کے شہادت کی خبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور اب تک کوفہ میں امام مسلم کے شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ منزل ثعلبیہ پر بکیر اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے امام پاک کے قدموں کا بوسہ لے کر کوفہ کے بدترین حالات سے حضرت امام پاک کو آگاہ کیا، اور حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور دردناک حالات کو بیان کیا۔ حضرت امام پاک کوفیوں کی غداری اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا حال سن کر بعد لوگوں نے کہا کہ اے امام پاک یہی سے واپس تشریف لے چلے۔ چنانچہ حضرت امام پاک نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، مگر حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ اے امام بھائی، مسلم کی ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ خون ناحق کا بدلہ لیں۔ آپ نے یہ بات سن کر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور قافلہ آگے چل پڑا۔ اسی طرح قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب امام پاک مقام زبالہ میں پہنچے تو اس جگہ پر آپ نے قافلہ والوں سے فرمایا ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ کچھ عرب کے لوگ جو راستہ میں امام پاک کے ساتھ ہو گئے تھے، اعلان کے سنتے ہی سب دائیں بائیں اور ادھر ادھر روانہ ہو گئے، اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، حر اور 1000 کا لشکر۔ جب امام پاک کوہ ذی حشم میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے تو محرم شریف 60 ہجری کی پہلی تاریخ تھی۔ حر بن یزید ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کھڑا رہا۔ حر نے حضرت امام پاک کو سلام کیا اور عرض کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوفہ کے یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے کہ میں مجبور ہو کر آیا ہوں، اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی گوارا نہیں ہے، لیکن میں ابن زیاد ظالم حاکم کے حکم سے مجبور لاچار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حر، میں اس شہر کوفہ میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت تمہارے اس لشکر میں میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا واللہ مجھ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام پاک نے خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ خطوط موجود ہے، ان کو پڑھ لو، ان کے دستخط اور مہرے دیکھ لو۔ پھر آپ نے نام لے لے کر پکارا اے شیخ بن ربعی، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، سچ سچ بولو کیا تم لوگوں نے خطوط لکھ کر اور قسمیں دے دے کر مجھے نہیں بلایا ہے؟ امام پاک کی پکار سن کر یہ سب بے حیا شرم سے گردنیں جھکائے کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ابھی حر
سے ہو رہی تھی کہ ایک شخص سانڈنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور عبیداللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا کہ جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حسین کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو، نہ وطن واپس لوٹنے دو۔ خط کو پڑھ کر حر نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھ لیجئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبیداللہ بن زیاد کا کس قدر اصرار ہے، اس لیے میں مجبور و لاچار ہوں کہ آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ حر نے یہ کہا، لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ اے ایمان والو، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حر کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر حضرت امام پاک ہی کی اقتدا کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم سے لاچار و مجبور تھا۔ اگر امام پاک کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اور ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑتا۔ اسی سبب سے حضرت امام پاک کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں اترنا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں محرم شریف کی 2 تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ امام پاک نے پوچھا، اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فرمایا، ہذہ کربلا موضع کربیوں وبلاء ھذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا، یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یعنی رنج و مصیبت کی جگہ، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھوکے پیاسے رکھ کر قتل کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں امام پاک بیٹھے ہوئے فکر و تدبیر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کربلا ہے جو تمہاری شہادت کی جگہ ہے، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام پاک کے سینہ اقدس پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ تعالی حسین کو صبر عطا فرما اور بہتر اجر نصیب فرما۔ حضرات بے وطن مسافر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ابھی بے ترتیب ادھر ادھر پڑا ہوا ہے۔ بے حیا اور دغا باز کوفیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو 150 خطوط لکھ کر ہزاروں تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ بلایا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں ایسے عظیم الشان مہمان کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کا بدترین سلوک نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ کربلا میں فاطمہ کے لال اور علی کے دلارے کے ساتھ بے وفا اور غدار کوفیوں نے کیا ہے۔ حضرت امام پاک کو ان بے وفاؤں اور غداروں کی بے وفائی اور بدعہدی پر انتہائی حیرت تھی کہ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ کچھ تکان دور کرے کہ کوفہ سے عبیداللہ بن زیاد کا قاصد یہ خط لے کر پہنچتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیجیے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام پاک نے وہ خط پڑھا اور قاصد سے فرمایا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عمر بن سعد ابن سعد ایک جنتی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور وہ نااہل حریص دنیا کا لالچی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی سے خوب اچھی طرح واقف تھا، جانتا تھا، اس لیے وہ یزیدی فوج کی سپہ سالاری سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پر انکار بھی کیا کہ میں ابن رسول کے خون ناحق سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، مگر ابن زیاد بدنہاد نے اس کو مجبور کر دیا کہ یا تو وہ ایران کی گورنری سے الگ ہو جائے یا حضرت امام پاک سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اے ایمان والو، دنیا کی لالچ اور حکومت کی کرسی بہت بری بلا ہے کہ جب یہ دنیا شیطان بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے تو وہ شخص کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدم کو دنیا کی لالچ ہلا کر رکھ دیتی ہے، الا ماشاء اللہ تعالی۔ چنانچہ عمر بن سعد جو ایک جنتی باپ کا بیٹا تھا مگر ایران کی حکومت کے لالچ میں آ گیا اور حیدر کرار کے
پیارے بیٹے جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو لوٹنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور 5000 کی فوج کا سپہ سالار بن کر کربلا میں پہنچا اور دریائے فرات کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور اپنا فوجی مرکز قائم کیا اور 500 سواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہرا بٹھا دیا۔ خبردار خبردار، پانی کا ایک قطرہ بھی ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین کے خیمہ کے اندر پہنچنے نہ پائے۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد بدنہاد برابر کوفہ سے فوجی روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اے ایمان والو، کتنی حیرت کا مقام ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 انسانوں کا قافلہ ہے، ان میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ انہی 82 مسافروں میں حضرت عابد بیمار بھی اور حضرت علی اصغر شیر خوار بھی، اور یہ لوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں اور ان لوگوں کے پاس سامان جنگ اور کافی ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان 82 حضرات کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج ہتھیار کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی یزیدی فوج پر خوف و دہشت طاری ہے، اور یزیدی فوج کو معلوم ہے کہ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اہل بیت پر پانی بند۔ اے ایمان والو، یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال اور کمزور کر دیا جائے۔ اس طرح 7 محرم کو نہر فرات کے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ حضرت امام حسین کی استقامت 2 محرم سے 10 محرم تک اہل بیت کا قافلہ اس طرح کربلا میں مقیم رہا، اور ابن زیاد کا قاصد بار بار یہ پیغام لاتا رہا کہ اے امام پاک، کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ 22,000 لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کے قدم چومے گا، یزید آپ کے قدموں پر دولتوں کا ڈھیر لگا دے گا، کسی ملک کی گورنری آپ کے حوالے کر دی جائے گی، اپنی جان بچا لو، اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان کی فکر کر لو، ورنہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں کا خون بہایا جائے گا اور آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ غرض کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی لالچ دی گئی اور حیث و طمع کے ایسے سنہرے اور دلکش باغ دکھائے گئے کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس فریب میں آ جاتا، اور اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا اور ایسی دردناک اور خوفناک دھمکیوں سے خوف زدہ کیا گیا کہ امام پاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کے حوصلے ٹوٹ کر بکھر جاتے، وہ دہشت و خوف سے گھبرا کر ان ظالموں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین فرزند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خون کے قطرے قطرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام پاک یہی جواب دیتے رہے کہ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں یزید پلید کی بیعت کر لوں تو یہ صحیح ہے کہ مجھے بظاہر عزت و دولت اور کسی ملک کی گورنری ضرور ملے گی، اور یزید ناپاک میرا احسان مند ہو کر مجھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں جاتے ہی دین اسلام کا پرچم سرنگو ہو جائے گا، اور اسلام کی بنیاد جس کو میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے خون سے مضبوط و مستحکم کیا ہے، یزیدیوں کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں سے شان اسلام کمزور اور عظمت دین و شریعت مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید ناپاک کی بیعت کسی حال میں نہ کروں، اور یہ صحیح ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور میری اہل بیت کا خون بے دریغ بہا جائے گا، اور اہل بیت کو بے پناہ مصائب اور جان و مال کے نقصان سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند رہے گا، اور اہل بیت کے خون سے سیراب ہونے والا باغ اسلام کا ہر پھول ہمیشہ کے لیے سر سبز و شاداب رہے گا، اور قیامت تک یزیدیوں کی بے دینی اور گمراہوں کی ہوا باغ اسلام کے پھولوں کو خزاں سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اے یزیدیوں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود بہت
72 जख्म खाकर घोड़े से जमीन पर गिरेंगे मगर इस्लाम को गिरने नहीं देंगे, खुद कटेंगे मगर इस्लाम को कटने नहीं देंगे, खुद उजड़ेंगे मगर इस्लाम को उजड़ने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे मगर कुरान के एक एक लफ्ज को मिटने नहीं देंगे। चुनांचे करबला का जर्रा जर्रा गवाह है कि फातिमा के लाल इमाम पाक ने दुनिया की दौलत और हुकूमत को ठोकर मारकर राह हक में आने वाली तमाम मुसीबतों का खुश होकर इस्तकबाल किया और कत्ल होना और घर लुटाना सब कुछ गवारा किया, मगर यजीद नापाक की बैअत ना करके इस्लाम के पाक दामन को दागदार होने से हमेशा हमेश के लिए बचा लिया। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। ए ईमान वालो, यजीद नापाक और उसके नापाक साथियों ने हौज़े कौसर के मालिक के नवासा हजरत इमाम पाक पर पानी बंद करके ये ख्याल किया था कि इमाम पाक मजबूर होकर यजीद नापाक की बैअत कबूल कर लेंगे, मगर उन जालिमों को मालूम ना था मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे होते हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हजरात, कोई बददीर व गुस्ताख ये ना समझे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजबूर और बेताकत थे। अगर ऐसा ना होता तो खुद प्यासे क्यों रहते और अपने बच्चों की भूख व प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कैसे करते। खुदा की कसम, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। अगर मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो करबला के तपते हुए सहरा में पानी के बेशुमार चश्मे उबल पड़ते, मगर इमाम पाक राजी ब रज़ाए इलाही थे। मैदान सब्र व रज़ा में ताकत नहीं दिखाया जाता है, बल्कि सब्र व रज़ा के मैदान में इम्तिहान देकर अल्लाह ताला की बारगाह में साबिर होने का शानदार एजाज हासिल किया जाता है। और कुरान करीम के इरशाद के मुताबिक इन्नल्लाह मअस-साबिरीन के इनाम से सरफराज हुए। इमाम पाक का साथियों से खिताब। नवी मुहर्रम शरीफ का दिन गुजर कर 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात आ गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम साथियों को जमा किया और फरमाया कि आप लोगों ने हर मकाम पर मेरा साथ दिया। आप हजरत की जानिसारी और वफादारी रहती दुनिया तक जिंदा और बाकी रहेगी और लोग इस पर फख्र नाज करते रहेंगे। आज यजीद लश्कर मेरे खून का प्यासा है। उन जालिमों को आप लोगों से कोई गर्ज नहीं। अगर वो बैअत मांगते हैं तो मेरी, अगर सर मांगते हैं तो मेरा। इसलिए बखुशी में तुम लोगों को इजाजत देता हूँ कि तुम जहाँ चाहो रात की तारीकी में चले जाओ। तमाम रुफका ने अर्ज किया, ऐ इमाम, हम सब आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें अपने कदमों से दूर न कीजिए। अगर हम आपको बला व मुसीबत के इस मैदान में तन्हा छोड़ दिए तो बरोज़े क़यामत आपके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंह क्या दिखाएंगे और दुनिया हमें क्या कहेगी। हजरत इमाम पाक ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने खैमा के गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया। चुनांचे खंदक खोदी गई और सिर्फ एक रास्ता रखा गया जहां से निकलकर दुश्मनों से मुकाबिला किया जाए, और खंदक में आग लगा दी गई ताकि कोई यजीदी दुश्मन खैमा के अंदर ना आ सके। रात धीरे धीरे गुजरती रही। हजरत इमाम पाक ने अपने प्यारे बेटे हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेटे जाओ मैदान जंग का नक्शा देख कर आओ। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सारा मैदान खाली है और फुरात नहर पर पहरा लगा हुआ है और एक बुरका पोश खातून रेत के जर्रात में से कंकरिया चुन रही है। हजरत अली अकबर ये मंजर देखकर मैदान से वापस हुए और मैदानी जंग का सारा नक्शा बयान कर दिया। हजरत इमाम पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेटे हजरत अली अकबर ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो हजरत इमाम पाक ने फरमाया, बेटा, जिस मुकद्दस खातून को तुमने मैदानी करबला में कंकरिया उठाते हुए देखा है वो मेरी अम्मी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। 10वीं मुहर्रम शरीफ की रात हजरत इमाम पाक और तमाम साथियों ने इबादत और रियाजत, तस्बीह और तहलील, जिक्र और फिक्र और तिलावत कुरान करीम में गुजारी। फजर का वक्त हुआ, अजान पढ़ी गई और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत फरमाई और तमाम हक परस्त साथियों ने इमाम पाक की इक्तदा में नमाज फजर अदा की। सामने यजीदी फौज की तलवारें चमक रही है और उधर नमाज इश्क अदा हो रही है। 10वीं मुहर्रम का क़यामत नुमा मंजर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जुमा का क़यामत नुमा दिन आ गया और दुनिया से सफर करने वाले भूखे प्यासे गरीबुल वतन मुसाफिरों ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज फजर अदा की और सूरज तुलू हुआ। इधर अमर बिन सअद ने अपने 22,000 फौज को मैदान करबला में लाकर जंग का नक्कारा बजा दिया।